أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بکلمات چند کلموں کے ساتھ فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات میں کامیابی حاصل کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو بناؤں گا لوگوں کا پیشوا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام کہ کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہے یا نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات اتنے زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسا مذہب عطا فرمایا تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی مذاہب آئے ہر مذہب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور اور طریقہ ہے، یعنی وہ شریعت اور وہ مذہب باقی مذہبوں کے لیے بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بھی امتحان جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے۔ پہلا امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ آ پڑا وہ ان کے ابا اپنے گھر کے اندر کہ حکومت نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے مملکت کے اندر کوئی آدمی نمرود کے علاوہ کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگوں کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کے ابا آزر نمرود کے ہاں کام کیا کرتے تھے، اور پھر وہ جو کام کیا جاتا ہے تو جو کام والا ہوتا ہے پھر تو وہ اپنے آقا کا زیادہ تابعدار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے اپنی والدہ محترمہ سے کہ میری والدہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، تو والدہ فرماتی کہ بیٹا نمرود کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، ایسا مت بولو، نعوذ باللہ، ورنہ نمرود آ کے ہمیں قتل کر دے گا، نمرود ہی رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ابا کا رب کون ہے؟
تو فرمایا نمرود. فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ آپ کا ابا میرا رب ہے اور میرے شوہر یعنی آپ کے باپ کا رب نمرود ہے. اس طرح ایک کڑی بنی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے اے میری ماں، جس کے اوپر فنا ہوتا ہے وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا. اور پھر مثال دے کے سمجھانے لگے کہ میری ماں دیکھے یہ سورج ہے نکلا ہے، کوئی اس کو خدا مانتا ہے، لیکن یہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ صبح کو نکلا شام کو غائب ہو، جو غائب ہوتے وہ خدا کہاں ہے؟ ستارے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ختم ہونے والے ہیں. تو ذرہ ذرہ توحید اور وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی. اور پھر اس سے ہٹ کے جب جوانی کو پہنچے تو نمرود کو دعوت دی، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے بڑی آنکھ بڑکائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دیں گے کہ آج تک کسی نے ایسی سزا کسی کو دی نہیں ہوگی. اور وہ آگ جلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سلامت رکھا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. اب جب اللہ آگ سے جلانے کی طاقت لے لے تو آگ کیا کسی کو جلائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں بہتر اور سکون والی زندگی آپ کے اوپر کون سی گزری؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سکون اور اچھی زندگی میری زندگی میں وہ زندگی گزری کہ جب میں آگ کے اندر تھا. اللہ نے اس میں بھی کامیاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھے. اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو مکے کے ویران پہاڑوں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اب انسان کا نام نہیں، ویران پہاڑی پہ اللہ کا ارشاد ہے، بس اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس میں حکمتیں نہیں ڈھونڈنی کہ کیا حکمت ہے. اللہ کا حکم ہے فوراً عمل کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوچ بچار نہیں کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا وہاں سے چلے گئے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو جو بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے حضرت اسماعیل، اس کو ذبح کر دو. اب یہ ایک بہت بڑا امتحان پہ امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اسماعیل اللہ کا ارشاد تو یہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. جو اللہ کا آپ کو حکم ہے وہ آپ کرے. اب اس کے گردن کے اوپر چوری پھیری گئی. تو ہر امتحان میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام کامیابی کے ساتھ نکلے. تب اللہ رب العزت نے اتنے انعامات کی جس کی انتہا نہیں کہ آج بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. آپ کوئی سنت کرتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 10 خصلتیں فطرتی طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. مونچھوں کا کاٹنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. داڑھی کو بڑھانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. زیر ناف بال کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
اور بغل کے بالوں کا کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو ہماری شریعت کے اندر بھی جاری اور ساری ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم بس بہت ہو گیا، انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بڑا بنانا چاہتا ہوں، سب کا امام بنانا چاہتا ہوں، سارے لوگ کہ آپ امام رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے اولاد کو بھی امام بنائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کی اولاد میں اگر آپ کے اور میرے تابعدار ہے امام بناؤں گا، لیکن اگر آپ کے اولاد میں کوئی آپ کا اور میرا تابعدار نہیں تو وہ پھر امام بھی نہیں بن سکتا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کہ سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو تب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہو گئے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد کو امام بناؤں گا، اور اللہ نے بنا دیا. قال لا ينال عهد الظالمین، میرا اقرار میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالموں کے علاوہ ہر ایک تک پہنچے گا. جو تابعداری کرتا ہے اللہ کی، اللہ رب العزت اپنا وعدہ نبھاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ایمانداروں سے ہے، نیک لوگوں سے ہے. اسلام کی ابتدا میں، اسلام کے لانے میں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں تکلیفی تو ہوتی ہے، لیکن نتیجہ پھر آخر میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو کامیاب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.